السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد شاہزیب شوکت قادری آپ سب کو آج کے ہمارے چھٹے ولاگ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، آپ بڑی محبتوں سے پہلے ولاگز کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ مزید اس طرح کے ولاگز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ آج کا ہمارا پیغام ایک خوبصورت کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ایک شہنشاہ جب دنیا کو فتح کرنے کے ارادے سے نکلا تو اس کا گزر افریقہ کی ایک ایسی بستی سے ہوا جو دنیا کے ہنگاموں سے دور اور بڑی پرسکون تھی۔ یہاں کے باشندوں نے جنگ کا نام تک نہ سنا تھا۔ بستی کے باشندے شہنشاہ اعظم کو مہمان کی طرح ساتھ لے کر اپنے سردار کی جھونپڑی میں پہنچے۔ سردار نے اس کا بڑی گرمجوشی سے استقبال کیا اور پھلوں سے شہنشاہ کی تواضع کی۔ کچھ دیر بعد دو قبائلی فریق مدعی اور مدعا علیہ کی حیثیت سے اندر داخل ہوئے۔ سردار کی جھونپڑی عدالت کا کام بھی دیتی تھی۔ مدعی نے کہا، میں نے اس شخص سے زمین کا ایک ٹکڑا خریدا تھا۔ ہل چلانے کے دوران اس میں سے خزانہ برآمد ہوا۔ جو اس شخص کو میں دینا چاہتا ہوں یہ نہیں لے رہا، جبکہ میں کیسے اس سے وہ خزانہ لے سکتا ہوں؟ میرا ضمیر ابھی زندہ ہے۔ میں نے تو اس کے ہاتھ زمین فروخت کر دی تھی۔ اب اس میں سے جو کچھ بھی برآمد ہوگا یہ شخص کی قسمت ہے اور یہی اس کا مالک ہے۔ سردار نے غور کرنے کے بعد مدعی سے دریافت کیا، تمہارا کوئی لڑکا ہے؟ مدعی نے جواب دیا، ہاں ہے۔ پھر مدعا علیہ سے پوچھا، تمہاری کوئی لڑکی بھی ہے؟ تو مدعا علیہ نے بھی ہاں میں سر ہلا دیا، جی ہاں ہے۔ تو تم ان دونوں کی شادی کر کے یہ خزانہ ان کے حوالے کر دو، کیونکہ دونوں وہ خزانہ نہیں لینا چاہ رہے تھے۔ میرے پیارو، اس فیصلے نے شہنشاہ کو حیران کر دیا۔ سردار نے جب یہ فیصلہ کیا تو شہنشاہ حیران ہو گیا۔ وہ فکر مند ہو کر کچھ سوچنے لگا۔ سردار نے اس سے پوچھا، شہنشاہ نے جواب دیا، نہیں ایسی بات نہیں ہے، لیکن تمہارا فیصلہ ہمارے نزدیک حیران کن ضرور ہے۔ سردار نے پوچھا، وہ کیسے؟ اگر یہ مقدمہ آپ کے روبرو پیش ہوتا تو آپ کیا فیصلہ سناتے؟ شہنشاہ نے کہا، پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر یہ مقدمہ ہمارے ملک میں ہوتا تو زمین خریدنے والے اور بیچنے والے کے درمیان کچھ اس طرح کا جھگڑا ہوتا کہ بیچنے والا کہتا کہ میں نے اسے زمین بیچی ہے اور اس سے زمین کی قیمت وصول کی ہے۔ اب جب کہ خزانہ نکل آیا ہے تو اس کی قیمت تو میں نے وصول ہی نہیں کی، اس لیے یہ میرا ہے۔ جبکہ خریدنے والا کہتا میں نے اس سے زمین خرید لی ہے، تو اب اس میں سے جو کچھ بھی نکلے گا وہ میری ملکیت ہے اور میری قسمت ہے۔ سردار نے شہنشاہ سے پوچھا، پھر تم کیا فیصلہ سناتے؟ تو شہنشاہ نے جواب دیا، ہم دونوں فریقین کو حراست میں لے کر اس ساری رقم کو، سارے خزانے کو حکومت کی ملکیت قرار دے کر شاہی خزانے میں داخل کر دیتے۔ سردار نے حیرت سے پوچھا، بادشاہ کی ملکیت؟ کیا آپ کے ملک میں سورج دکھائی دیتا ہے؟ شہنشاہ بولا، جی ہاں۔ سردار بولا، وہاں بارش ہوتی ہے؟ شہنشاہ بولا، جی ہاں۔ سردار نے پھر پوچھا، کیا وہاں جانور بھی پائے جاتے ہیں جو گھاس اور چارہ کھاتے ہیں؟ شہنشاہ نے کہا، ہاں ایسے بے شمار جانور ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں۔ سردار نے یوں گردن ہلائی جیسے کوئی مشکل ترین بات اس کی سمجھ میں آ گئی ہو اور بولا، اوہ خوب، میں اب سمجھا۔ تو اس ناانصافی کی سرزمین میں شاید ان ہی جانوروں کے طفیل سورج روشنی دے رہا ہے اور بارش کھیتوں کو سیراب کر رہی ہے۔ ناظرین کرام، آج کی یہ کہانی، آج کا یہ میسج اگر آپ کو اچھا لگے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور اپنے پیاروں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ اوکے، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ولاگ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔